پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں ہم الہامی کتابوں کا آپ سے تعارف کروا رہے تھے۔ پچھلے شارٹ لیکچر میں ہم نے ویدوں کا تعارف کروایا تھا۔ پرانوں کے تعارف سے پہلے آج ہم ویدوں ہی پہ بات کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 وید ہیں ہندوؤں کے یہاں، اور ہندو بہت قدیم مذہب ہے۔ سام وید، رگ وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلے شارٹ لیکچر میں کہ منو، جس کو ہندو منو کہتے ہیں، بہت سارے محققین کی رائے یہ ہے کہ اس منو کی بہت ساری سملیرٹیز وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں، گویا یہ سیدنا نوح کو منو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ ان کے یہاں جو اولین وید ہے وہ سام وید ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو بہت مشہور ہوئے۔ ان میں ایک بیٹے سام کے نام پہ ان کے یہاں وید ہے۔ تو یہ تاریخ نے یہ تو تفصیلات محفوظ نہیں رکھی کہ کس راستے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچی۔ البتہ یہ 4 وید جو ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منو نے ہی ان کو تعلیم کیے تھے۔ قبل مسیح زمانے میں یہ لکھے گئے، پرانی یونانی میں، پرانی بابلی زبان میں تھے، اور آج کل یہ ہمیں اویلیبل ہیں ویدک سنسکرت میں۔ اچھا، یہ منو ہی ہے کہ جو ان کا لاگیور ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، منو نے آبادی کو، جو ان کی لا کی کتاب ہے، بک آف لا ہے، منو سمرتی، وہ انسانی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے بڑی جاتی یا سب سے بڑی ذات تو برہمنوں کی ہے، اور سب سے کم تر جاتی جو ہے وہ دلتوں کی، یعنی شودروں کی۔ اور شودر وہ ہیں جس کو ہم انگریزی میں انٹچیبلز کہتے ہیں، کہ بڑی جاتیوں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شودر کا سایہ جس پہ پڑ جائے، شودر جس چیز کو چھو لے وہ ناپاک اور وہ پلید ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں میں یہ تقسیم، جبکہ قرآن نے تو سکھایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو بھی ہم نے انسان بنایا ہے اس کو صاحب تکریم بنایا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، جو بھی ابن آدم ہے اس کے کچھ حقوق ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک جنازہ گزرا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ کس کا جنازہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان تو تھا، تو انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں وہ سب کو ملتے ہیں۔ اچھا، یہ دلت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دلت کا معنی ہے دوز ہو آر ان میجورٹی۔ آپ حیران ہوں گے کہ برہمن جو پورے ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی جاتی اور اعلیٰ ترین جاتی سمجھی جاتی ہے، وہ کئی لوگ کہتے ہیں 21 کروڑ ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں 23 کروڑ ہیں۔ البتہ یہ جو دلت ہیں یہ میجورٹی میں ہیں، کم و بیش یہ 55 کروڑ ہندوستان میں ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ دلت کا لفظی معنی ہی یہ ہے وہ لوگ جو تعداد میں سب سے زیادہ ہوں۔ اب اس وقت ہندوستان میں عالم یہ ہے، اگر نچلی جاتی کا آدمی، اور خاص طور پر دلت، اگر کسی تکڑے آدمی کی نلکے سے پانی پی لے
تو پچھلے دنوں میں خبر آئی کہ بڑی جاتی کے آدمی نے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ دلت نے ہمارے نلکے کو پلید اور ناپاک کر دیا، اس نے دلت کو قتل کر دیا۔ ایک اور خاص بات جس کو میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بت پرست ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کی ایک خوش بختی تھی کہ انہیں ایک شخص مل گیا، سر رادھا کرشنن، جو جمہوریہ ہند کا صدر بھی بنا۔ اس نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، بہت مشہور اس کی کتاب ہوئی ہسٹری آف فلسفی ایسٹرن اینڈ ویسٹرن۔ اس کا مجموعی انداز یہ ہے کہ اس کی کتابیں پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ گویا ہندوازم ایک مونوتھیسٹ مذہب ہے، توحید پسند مذہب ہے۔ یہ توحید پسند نہیں ہے۔ آپ ہندوستان کے بڑے شہروں کے بازاروں میں جائیں، وہاں تو منڈیاں ہیں جہاں مورتیاں ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ امریکہ میں، برطانیہ میں بے شمار ہندو آیا کرتے تھے، ان کے بریف کیس میں 3 انچ کا، 6 انچ کا، 4 انچ کا ان کے پاس مورتی ہوتی تھی۔ وہ مورتی کو سامنے رکھتے اور ہم ان سے پوچھتے کہ تم ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو، تم کیوں کرتے ہو؟ اس کو ہم شرک کہتے ہیں کہ دراصل یہ ہمیں کل اللہ سے ہمیں فیورز دلوائیں گے، اللہ سے ہمیں بخشش دلوائیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب سے کہتے تھے، اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد، آپ مشرکوں سے پوچھیں یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ وہ لازمی طور پر ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، مورتیوں کی پوجا، لات منات عزا اور ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم تو ان مورتیوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ بالکل یہی نقطہ نظر ہندوؤں کا ہے مورتیوں کے بارے میں کہ جس مورتی کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہندوؤں کی، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا، اہم کتابیں ہیں، 18 پران ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ وہ خاص طور پر وشنو پران کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ جی۔ پروردگار بحر و بر